بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب سے فیصل آباد کے جلسے میں عمران خان صاحب نے خطاب کیا ہے، اس کے بعد سے پاکستان کی سیاست میں مسلسل ایک بھونچال سا آیا ہوا ہے اور سیاسی درجہ حرارت بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہے، خطرناک حد تک اوپر چلا گیا ہے۔ اب ناظرین، چونکہ اس جلسے میں عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے بارے میں کچھ باتیں کہی تھی، اصل میں ان باتوں کا جو پس منظر تھا وہ تو یہ تھا کہ کیونکہ آصف زرداری اور شہباز شریف یہ دونوں عمران خان کو کہہ رہے تھے، بیک ڈور رابطوں کے ذریعے سے یہ ان تک یہ پیغامات پہنچا رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر بیٹھیں تو ہم نئے آرمی چیف کا انتخاب کریں، یا ان کا دبے لفظوں میں یہ مقصد تھا کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں اور ہم مل کر اس ادارے کے خلاف کوئی بات کریں، اس ادارے کے خلاف پلاننگ کریں۔ لیکن عمران خان صاحب نے ایک محب وطن ہونے کا ثبوت دیا اور ایسی کسی بھی سازش میں شریک ہونے سے انکار کر دیا۔ لیکن ناظرین، ان کا یہ انکار کرنا جرم بن گیا، کیونکہ انہوں نے اس فیصل آباد کے جلسے میں یہ کہا کہ نیا آرمی چیف کوئی بھی ہو ایماندار ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے، نڈر ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ایماندار آرمی چیف آ گیا تو ان دونوں کی کرپشن کو وہ بے نقاب کرے گا اور ان دونوں کو وہ کسی بھی صورت میں سپیئر نہیں کرے گا۔ تو ناظرین، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے، وہ اس لیے کہ ابھی تک جو ہمارے سامنے شواہد آئے ہیں، جو ثبوت ہمارے سامنے ہیں، اس کے مطابق ناظرین دیکھیں، یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے جس کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، یہ انتہائی کرپٹ ہے اور ان کی کرپشن کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مطلب یہ دیکھیں، جو خفیہ ادارے ہوتے ہیں ہمارے ملک کے، عام آدمی کو اس بات کا پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ادارے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کون کیا ہے، کس نے کتنی کرپشن کی ہے، کس نے کتنا مال لوٹا ہے، یہ سارا ان کو پتہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی جب ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا جائے گا اور ایک منتخب شدہ اور ایک ایماندار اور خوددار لیڈر کو ہٹا کر جب ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا جائے گا، تو ناظرین شکوک و شبہات تو پیدا ہوں گے، کیونکہ عوام نے تو ان کو اکثریت سے ووٹ نہیں دیے تھے، بلکہ یہ ممبران قومی اسمبلی کو خرید کر انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا اور یہ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے۔ اور اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ جب سے یہ آئے ہیں، انہوں نے صرف اپنے مقدمات ختم کیے ہیں۔ ملک کی بہتری کے لیے اگر انہوں نے ایک بھی کام کیا ہے تو وہ ہمیں بتایا جائے۔ معیشت کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، 4 سے 5 ماہ ان کو ہونے والے ہیں اور معیشت ہماری جو ہے وہ دیوالیہ ہونے پہ آ گئی ہے۔ مہنگائی اس قدر ہے پورے ملک میں کہ عام آدمی کا، بلکہ اب تو جو سفید پوش طبقہ تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور مڈل کلاس لوگ جو تھے ان کے لیے جینا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ جو غریب لوگ تھے وہ تو پہلے ہی مر چکے ہیں، اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے۔ بجلی کے بل اب دیکھ لیں کس قدر آ رہے ہیں۔ عمران خان کے دور سے اب ڈبل مہنگائی ہے، ڈبل سے بھی زیادہ بجلی کا بل آ رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ ساری کارکردگی اس موجودہ حکومت کی ہے اور ان کا ماضی کا ریکارڈ آپ کے سامنے تھا، سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے 30 سال سے یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں اور ملک کو ہر طرف قرضوں کے دلدل میں دھکیلتے جا رہے ہیں اور پیسہ اپنا یہاں سے چوری کر کے باہر کے ملک ٹرانسفر کرتے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، کوئی بھی ذی شعور یہ بات سوچ سکتا ہے کہ اگر کسی نے ان کو لایا ہے، کوئی ان کو لے کر آیا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا کیلیبر کیا ہوگا، اس کا معیار کیا ہو سکتا ہے کہ جس نے ہمارے اوپر یہ کرپٹ مسلط کیے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا، انہوں نے ایک جنرل بات کی تھی کہ کوئی بھی اگر ایماندار آرمی چیف آیا، اصل میں اسی بات سے ان لوگوں کو شاید اعتراض ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ طاقتور حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے شاید ہماری کوئی گستاخی کر دی ہے، ہماری شان میں کچھ ایسے الفاظ ادا کر دیے ہیں جو کہ ہمارے شایان شان نہیں ہیں۔ تو کوئی بات نہیں ناظرین، وہ بہت بڑا لیڈر ہے، 22 کروڑ کا نمائندہ ہے، وہ عوام اس کو چاہتی ہے، اس کے جلوسوں سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، سوشل میڈیا پر دیکھ لیں۔ اور جیسے جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی گئی تو بجائے اس کے کہ مٹھائیاں بانٹی جاتی، لوگوں نے احتجاج کیا، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، لوگوں نے احتجاج کیا۔ تو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایک منتخب اور ہر دل عزیز لیڈر کو نکالا گیا تو عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اب ایک موقع آیا ہے کہ ایک آرمی چیف صاحب کی ٹرم پوری ہو رہی ہے اور نئے آرمی چیف صاحب جو بھی ہوں گے ہمارے لیے قابل قدر ہیں۔ فوج کا ادارہ ہمارے لیے بہت قابل قدر ہے، کیونکہ ہمارے ملک کی دفاع کی جو ملکی سرحدیں ہیں ان کی دفاع کا ضامن ہے۔ لیکن ناظرین، ایک ملک کا بہت بڑا لیڈر ہے، اس نے اگر یہ بات کی ہے کہ آرمی چیف ایسا ہونا چاہیے،
تو اس میں کوئی میرے خیال میں تو اتنی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ ماضی کو دیکھیں اگر آپ، تو ماضی میں مریم نواز نے آرمی چیف کے بارے میں کیا کہا تھا. جب ان سے ایک سوال کیا گیا، مطیع اللہ جان صاحب تھے صحافی، انہوں نے سوال کیا کہ جنرل فیض حمید صاحب کا نام لیا جا رہا ہے آرمی چیف کے سلسلے میں، تو آپ کیا کہیں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسے آدمی کا تو احتساب ہونا چاہیے جو اتنا متواضع آدمی ہو. تو ناظرین دیکھیں، اتنی بڑی بات انہوں نے ڈائریکٹ نام لے کر کی. اس کے علاوہ نواز شریف جو تھے، انہوں نے کئی بار دیکھیں نام لے کر تنقید کی فوج پر، اور اپنے انٹرویوز میں کہتے رہے کہ فوج اپنی بیرکوں تک محدود کیوں نہیں رہتی، فوج ہمارے کاموں میں مداخلت کیوں کرتی ہے، فوج ہمیں حکومت کیوں نہیں کرنے دیتی. تو ناظرین اس طرح کی بہت سی اور باتیں بھی ہیں کہ جو کی گئی ہیں آرمی چیف کے بارے میں، فوج کے بارے میں بہت خطرناک باتیں کی گئی ہیں. اور عمران خان صاحب نے تو ایک نارمل بات کی تھی، وہ بھی تب انہوں نے کی کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا یا ان کو آفر کی گئی کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں اور ہم آرمی چیف کا فیصلہ کریں. تو ناظرین اس کے بدلے میں انہوں نے یہ بات کہی. اور یہ کیونکہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ کسی بھی صورت میں زرداری اور شریفوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. وہ بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ میں کسی بھی صورت میں نہیں بیٹھوں گا. تو ناظرین وہ تو اس بات کا ایک رد عمل تھا کہ اس طرح کا ہونا چاہیے. اور جو میں نے آپ کو ثبوت دیے ہیں کہ موجودہ حکومت کو لانے والے جو لوگ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی لوگ ہیں، میں نہیں کہتا کہ کون سے مخصوص لوگ ہیں، لیکن ملک سے رول تو پلے کیا گیا ہے نا. یہ تو ساری عوام جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ ان لوگوں میں اتنی اہلیت تو نہیں تھی، نہ اس قابل لوگ تھے، نہ ہی عوام ان کو چاہتی تھی. تو یہ کیسے اقتدار میں دوبارہ آ گئے؟ اور نہ ہی ایسی کوئی بات تھی کہ عمران خان صاحب کو غلط پرفارم کر رہے تھے، انہوں نے آ کے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں تاکہ لوگ ان کے پیچھے آ جائیں. تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. جو حکومت ہے یا جو ملک کی صورتحال ہے، عمران خان صاحب کی حکومت سے زیادہ ابتر ہو گئی ہے، بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. تو پھر کون سی وجہ تھی کہ ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا؟ ان کو یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، جو اس نے کارستانیاں کی ہیں، جس طرح سے عوام کو مار دیا انہوں نے، عوام کا جینا حرام کر دیا ہے، تو آخر کا کیا وجہ تھی؟ وہ کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے عمران خان کو اتار کے ان کو لایا گیا؟ تو ناظرین ہر پاکستانی سوال کرتا ہے، یہ 22 کروڑ عوام سوال کرتی ہے کہ عمران خان کا قصور کیا تھا، اور ان میں اچھائیاں کون سی تھیں، یا کون سے ان میں گر تھے جس کی وجہ سے ان کو لایا گیا. تو ناظرین یہ پس منظر ہے جس کو ہر پاکستانی سمجھ سکتا ہے. تو یہی بات عمران خان صاحب نے بھی کی، لیکن اب ناظرین ان کے اوپر مقدمات بنائے جا رہے ہیں. بڑی اہم بات ہے کہ اس بات کو لے کر عمران خان صاحب کے اوپر 3 جگہوں پر، 2 پر تو کنفرم ہے، سندھ میں جہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور بلوچستان میں جہاں پہ کوalition ہے، جہاں پہ ساری پارٹیوں کا مکس اچار ہے، وہاں پر ان 2 صوبوں میں عمران خان کے ساتھ عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے. غداری کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. جب تک یہ ویڈیو اب تک پہنچے گی ہو سکتا ہے درج ہو چکے ہیں، اور فوری طور پر ان کی گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، ان کی زبان کو بند کر دیا جائے، ان کو منظر سے ہٹا دیا جائے، کسی بھی طور پر ان کو منظر سے ہٹانا ہے. یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اور عوام جو چاہتی ہے ہوگا وہی انشاءاللہ تعالیٰ. بہرحال یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان کے خلاف مقدمات درج کر کے ان کو گرفتار کیا جائے. اور ناظرین یہ دیکھیں، یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے کہ جب عوام کی تعداد دن بدن روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. جو بھی جلسہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں اتنے مشکل حالات میں، وہ پہلے سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. تو ناظرین ہوش کے ناخن لینے چاہیے اس امپورٹڈ حکومت کو جو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، کیونکہ سیاست کے میدان میں تو یہ ان کو شکست دے نہیں سکتے، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ اور نہ ہی ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں. تو انہوں نے ٹیکنیکل بنیادوں پر ناک آؤٹ کرنے کا ان کو فیصلہ کیا ہے، اور کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. اب یہ بہت بڑا بہانہ ان کو مل گیا ہے، اور اب تو فوج میں بھی بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے. وہ بھی ناراض ہو گئے ہیں، جی ہمارے خلاف شاید جو بات کر دی ہے. تو اب عمران خان صاحب کے امپورٹڈ اور اسٹیبلشمنٹ پہلے بھی خلاف تھے، پہلے بھی ہر قیمت پر عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، لیکن اب تو ان کو ایک بہانہ مل گیا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. یہ بہت ہی اہم دن ہیں، آنے والے 72 گھنٹے 72 گھنٹے بہت ہی اہم ہیں. کچھ نہ کچھ فیصلہ ضرور ہوگا. ناظرین اگلی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ مزید اپڈیٹ دوں گا کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، اور سیاسی صورتحال کس تیزی سے بدلتی جا رہی ہے. اس کے بارے میں کچھ مزید معلومات آپ کو دوں گا اگلی ویڈیو میں. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.